ویلکم بیک. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. چنیوٹ مرید کے وزیر آباد جڑاوالا میں بادل جم کر برسے. اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، ہری پور سمیت بالائی علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پنجاب، کے پی، کشمیر اور جی بی میں 2 جولائی تک بارش کی پیش گوئی ہے. آج سے 28 جون تک سکھر سمیت سندھ اور بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے. اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ بابر ملک سے. یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اقدامات کیے گئے ہیں. سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کی جانب سے ایم ڈی واسا راولپنڈی سمیت پنجاب بھر کی جو واسا کے ایم ڈیز ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ موسلا دھار بارش اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر فوری ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے نپٹا جائے. گزشتہ روز بھی راولپنڈی اسلام آباد میں 80 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث واسا اور اسلام آباد کی انتظامیہ الرٹ رہی ہے. آج بارش کی جو پیشن گوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی، اس کے مطابق ابھی سے کچھ دیر قبل جو ہے یہ بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، جو وقفے سے مختلف علاقوں میں جاری ہے. ایم ڈی واسا کی جانب سے مختلف علاقوں میں اقدامات کیے گئے. نکاسی آپ کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے ہیوی مشینری کے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ سیکٹری بلدیات پنجاب نور الامین مینگل بھی آج راولپنڈی کا ہنگامی دورہ کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے. کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی بھی مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسا لاہور نے مکمل الرٹ جاری کر دیا. وائس چیئرمین واسا نے ہنگامی احکامات جاری کرتے ہوئے انڈر پاسز اور مرکزی شاہراہیں کلیئر رکھنے، تمام فیلڈ ٹیموں کو متحرک رہنے اور ٹاؤن ڈائریکٹرز کو علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی ہے. لاہور اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. شہر لاہور میں بھی صبح سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور گرمی کا زور جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے. موسم خوشگوار ہو چکا ہے، موسم سہانا ہو چکا ہے. تاہم واسا کی جانب سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہری مونسون کی بارشوں میں احتیاط برتے اور اس کے ساتھ ساتھ واسا کے عملے کو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ وہ فیلڈ میں رہے تاکہ نکاسی آپ کو بہتر بنایا جا سکے. تاہم اس وقت موسم خوشگوار ہے. شہر لاہور کا موسم شہری انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مونسون بارشوں سے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں. جی، کراچی میں آج موسم گرم اور مطلع ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات نے کل شہر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ آصف خان سے. جی آصف. کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق گرج چمک کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس وقت جو ہوا تک چل رہی ہے وہ 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے وہ دن میں بھی محسوس ہوگی. البتہ دن میں کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل سے بارشوں کا امکان ہے اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ مزید چند روز تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پچھلے ہفتے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے. دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مودی سے کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی. مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے. Most important of all, India and Pakistan. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deals. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work.
جنگ میں جیتنے والے سربراہ کو کھانے پر بلایا جاتا ہے، جنگ میں ہارنے والے کو نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی، ہم نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے جس پر ہمیں فخر ہے۔ ہو سکتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں، یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان سچ کے ساتھ ہے اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے، تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ کا ایک تو سچ کے ساتھ کھڑا تھا، بھارت ایک جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ مسائل کا حل جنگ نہیں، امن کے صورتحال میں بات چیت کر کے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہم حل کر سکیں۔ پاکستان کا فوج کا سربراہ جس نے اس 5 دن کا جنگ کو خود لیڈ کیا اور پہلی اس انداز میں شکست دلوائے بھارت کو، جہاں ہم نے ان کی 6 جہاز گرائے ہیں، اور دنیا آپ اس ٹائم پہ سیز فائر قبول کرتے ہو جب آپ کا ملٹری اپر ہینڈ ہو، تو اس انداز سے یہ سارے کامیابیاں ہیں پاکستان کے، اور ہم سب اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ ہارے ہوئے جنگ کے سربراہ کو دعوت نہیں دیا جاتا ہے کھانا پہ، یہ صرف جیتے ہوئے جنگ کے سربراہ کو ایسے کھانے ملتے ہیں۔ یہ ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب خود یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے، وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ ختم ہو گئی، دونوں تھک گئے، اب نہیں لڑیں گے۔ ایرانیوں نے بہادری سے جنگ لڑی، ایران کے ساتھ آئندہ ہفتے معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ معاہدہ ہو یا نہ ہو، اہم یہ ہے کہ ایرانی جوہری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چین ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ Talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years. And I don't see that happening. They just had a war. They fought it bravely. They're going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen. If they're going to sell oil, they're going to sell oil. We're not taking over the oil. ایران کے جوہری پروگرام کا خطرہ اب دفن ہو چکا ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ایک تاریخی کامیابی ثابت ہوا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے 5 دن پہلے ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تھی۔ صدر ٹرمپ کی فیصلہ کن قیادت نے ایران کا جوہری خطرہ ختم کیا۔ لیک شدہ انٹیلیجنس میمو پر مبنی میڈیا رپورٹس حقیقت کو مسخ کر رہی ہیں۔ DIA کے ابتدائی رپورٹ کو امریکی اور اسرائیلی حکام اور خود ایران نے مسترد کیا ہے۔ CNN نے غیر مصدقہ رپورٹ پر خبر چلائی۔ ماضی میں لیپ ٹاپ اسکینڈل کو ہوا دینے والی رپورٹر نے ہی دوبارہ پروپیگنڈا کیا۔ خفیہ معلومات لیک کرنے والے افراد کے خلاف FBI تحقیقات کر رہی ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام اب عملاً ختم ہو چکا ہے۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا ایران نے دشمن پر طاقتور اور منصفانہ جنگ بندی مسلط کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے ٹویٹ کیا ایران کی فتح پر پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مثالی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، قومی اسمبلی اور سینیٹر خان کا بھی شکریہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی میڈیا، دینی علماء اور سیاسی جماعتوں نے اصولی موقف اپنایا۔ وزارت خارجہ نے عالمی فورمز، اقوام متحدہ، OIC اور سلامتی کونسل میں ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایران پاکستان نے ہمیشہ بھائی چارے یکجہتی کی مثال قائم کی۔ ایرانی قوم پاکستانی بھائیوں کی حمایت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایران کی فتح امت مسلمہ کے لیے فخر، حوصلے اور سچ کی علامت ہے۔ روس نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات معطل کر دیے۔ روسی میڈیا نے بتایا قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہونے تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ قیدیوں کے تبادلے اور فوجیوں کی لاشوں کی واپسی پر کام جاری ہے۔ یوکرین سے اب امن کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان آخری بات چیت 2 جون کو ترکی میں ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی ہم منصب کے درمیان نیٹو سمٹ پر ملاقات بھی ہوئی۔ یوکرینی صدر نے الزام لگایا کہ روسی ایرانی ڈرون یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یوکرینی صدر نے یہ بھی کہا روسی صدر پیوٹن جنگ نہیں جیت رہے۔ پاکستان آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔
پاکستانی مستقل مندوب آصف افتخار نے اس حوالے سے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے سیکرٹری جنرل کو پروگرام آف ورک سے آگاہ بھی کیا۔ ملاقات میں سلامتی کونسل کے اہم عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال اور اقوام متحدہ امن مشنز کے کردار، مشرق وسطی، افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت شفاف اور مشاورتی انداز میں نبھائے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ سفارتکار ربیہ اعجاز نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا مقبوضہ کشمیر میں معصوم بچے بھارتی جبر و تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیری بچے دہشت، صدمے اور جبر کے ساتھ سائے تلے پروان چڑھ رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کی سرپرستی کی۔ عالمی پبلک اسکول اور خضدار میں اسکول وین پر معصوم بچے شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت فراہم کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ سیکنڈری پاکستان مشن ربیہ اعجاز نے بھارتی مندوب کے خطاب پر اپنا حق جواب دہی استعمال کیا۔ Sponsors terrorism and assassinations in my country and across the globe. In turn, our children have been brutalized by terrorist attacks that bear India's fingerprints. The Army Public School massacre of 2014 claimed the lives of over 130 innocent children. Last month, a savage attack on school bus in Khuzdar, Balochistan, claimed the lives of a number of innocent school-going children and left dozens injured. We have shared concrete evidence regarding terrorist outfits like TTP and BLA responsible for such atrocities being sponsored and financed by India. Also, last month, during India's illegal and reckless aggression of 6-7 May 2025, Pakistani civilian areas were deliberately targeted, martyring 15 children, a blatant breach of the UN Charter and international humanitarian law. امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے کہا ہے پاکستان میں امریکی کمپنیز کے لیے مادیات کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ریکوڈیک منصوبہ پاکستان امریکہ تعاون کی شاندار مثال ہے۔ ریکوڈیک منصوبہ امریکی کمپنیوں کے لیے اربوں ڈالر کی برآمدات کا ذریعہ بنے گا۔ ریکوڈیک سے 75 ارب ڈالر سے زائد منافع کی توقع ہے۔ پاکستان کے باطنی ذخائر میں تانبا، سونا، لیتھیم شامل ہیں۔ وزارت پیٹرولیم ڈویژن اور امریکی سفارت خانے کے تعاون سے منعقدہ ویبینار سے خطاب میں نٹالی بیکر نے کہا کہ حکومت پاکستان نے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ماحول بہتر کیا۔ پاکستان کے مائننگ سیکٹر اور امریکی کمپنیوں کے لیے نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ امریکی سفارت خانہ پاکستانی شراکت داروں سے رابطوں میں تعاون کرے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری، کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے پالیسیوں کی حمایت کریں گے۔ ریگولیٹری امور اور رجسٹریشن میں مدد کے لیے کمرشل ماہرین موجود ہیں۔ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری نے اقتصادی ترقی میں مثبت کردار ادا کیا۔ ریکوڈیک میں امریکی انجینئرنگ کمپنیوں کے لیے بڑے مواقع پیدا ہوئے۔ نئے لائسنس ایریاز میں امریکی کمپنیوں کے لیے شراکت داری کے مواقع موجود ہیں۔ امریکی سفارت خانہ پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے امریکی کمپنیوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی، جس پر امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے پاک امریکہ طویل المدتی معاشی شراکت داری کا اعادہ کیا۔ ویبینار میں شرکاء کو منرلز شعبے میں جاری ریگولیٹری اصلاحات سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ امریکہ کے قائم مقام سفیر نٹالی بیکر نے وفد کے ہمراہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صحت کے شعبے سمیت دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں۔ صحت کے شعبے میں امریکہ کا تعاون اور خدمات قابل تحسین ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے روڈ میپ تشکیل دے دیا ہے۔ پاکستان 2030 میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا۔ پاکستان میں 68% بیماریاں گندا پانی پینے سے پھیلتی ہیں۔ نٹالی بیکر نے امریکہ کے تعاون سے جاری صحت کے منصوبوں پر مصطفیٰ کمال کو آگاہ بھی کیا۔ اس موقع پر صحت کے شعبے میں امریکہ کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا گیا۔
نٹالی بیکر کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت وزارت صحت کے ریفارمز میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو سے برطانیہ کی ہائی کمیشن جین میریٹ نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کی 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور برطانوی ہائی کمشنر نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بھارتی جارحیت کے بعد بلاول بھٹو کے دورہ لندن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں رکن قومی اسمبلی ہنا ربانی کھر بھی موجود تھیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بلاول بھٹو کے دورہ برطانیہ کو بھی سراہا۔ پاکستان اس وقت بہتر صورتحال میں ہے اور مزید بہتری ہوگی۔ پاکستان اب معاشی اعتبار سے بھی مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کے پروگرام 11 آور میں گفتگو ایک سوال پر کہا، مذاکرات سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ گنڈاپور سیاسی معاملات کو سمجھ رہے ہیں۔ گنڈاپور اور علیمہ خانم کے بیانات سے انہی کی جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آ گیا تو بس یہ نہ ہو کہ 10 منٹ بعد ہی رہانا ہو جائے خان صاحب۔ تھوڑا ایک لائٹر نوٹ سے آغاز کروں نا، میں نے اس لیے سوچا تھا اگر اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے تو پھر کب خوش؟ اب ٹھیک ہو رہا ہے اس وقت پاکستان ہر لحاظ سے بہت بہتر صورتحال میں ہے۔ بات چیت ہو، خان صاحب سے دوبارہ مذاکرات ہوں، سب آپ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ پرانی بات ہو گئی بھائی جان، اب وہ سارے مرحلے سے ہم آگے گزر گئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ ڈائیلاگ سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی۔ ہم اس وقت بھی ڈائیلاگ کرنے پہ بلیو کرتے تھے جب یہ عمران خان صاحب ہمیں پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس رہے تھے۔ آج کی علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ لے لیں اور محترمہ ریما بی بی صاحبہ جو ان کی سٹیٹمنٹ لے لیں، ہم نے ان کو کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ دیں، یا کیا انہوں نے اپنی سیاست کو وہ پذیرائی بخشی ہے یہ گفتگو کر کے؟ ویسے آپ کو گنڈاپور صاحب کیسے وزیر اعلیٰ لگتے ہیں؟ اچھے تعاون کرتے ہیں؟ موجودہ حالات میں پولیٹیکلی جو ہے وہ اس لحاظ سے تو میں کیوں ان کو برا کہوں، مجھے تو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اگر وہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو کسی اور طرف ہی پہنچ رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اعظم طارق نے کہا، جب مریم نواز کا دروازہ توڑا تو انسانی حقوق کہاں تھے؟ فریال تالپور کو جیل میں ڈالا تو چادر اور 4 دیواری پامال نہیں ہوئی کیا؟ فوجی تنصیبات کو جلانے پر معافی کا اختیار ہوتا میں حاضر تھا، جیل میں میاں بیوی کو ساتھ رکھنے کا اختیار ہوتا تو ضرور کرتا۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے وفد کے ہمراہ زرداری ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ وفد میں سردار احمد صغیر، علی شان سونی اور سردار عمر تنویر شامل تھے۔ سردار تنویر الیاس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفد کا خیر مقدم کیا اور انہیں پارٹی میں شامل ہونے پر مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں شرکاء نے ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور قومی مفاہمت، اتحاد اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی میں گھریلو ملازمہ نے کروڑوں روپے اڑا لیے۔ پولیس نے بتایا کہ گھر کو لندن میں نامعلوم نمبر سے کال کی گئی۔ معلوم شخص نے بتایا کہ ان کی ملازمہ پیسے چوری کر کے جائیدادیں بنا رہی ہے۔ مالک اہلیہ نے اکاؤنٹنٹ سے پوچھا تو پتہ چلا 5 کروڑ روپے کم ہے۔ ملازمہ نے پیسے چوری کر کے گاڑیاں اور جائیدادیں بنائیں۔ پنجاب میں بھی اس کے نام پلاٹ موجود ہیں۔ کام کرتی تھی وہاں، کام کے دوران اس نے پیسے چرائے، اس نے گاڑیاں خرید کی، صرف گاڑی کھڑی ہوئی ہے، 2 گاڑیاں الٹو ہیں اور اس نے فلیٹ خریدی ہوئی۔ تمام جو جائیداد ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں سب ملزمہ نے اپنے نام پہ کرائی۔ اس نے پنجاب میں بھی ایک پلاٹ لیا ہوا ہے۔ یہ مدعیہ ہے، اس کا ہسبینڈ رہتا ہے وہاں لندن میں اس کو کال ایک جاتی ہے ان نون نمبر سے۔ گلزار خاتون نے مدعیہ کے شوہر کو بتایا، شوہر نے وائف کو بتایا کہ مجھے ایک کال آئی ہے کہ آپ کے پاس جو ملازمہ ہے وہ چوری کر کے تمام چوری کے پیسوں سے جا کے اس نے جائیداد لیے۔ مدعیہ نے اکاؤنٹنٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلا لیا، اکاؤنٹنٹ نے اکاؤنٹنٹ کی تو اس نے انیشل بنیاد پہ بتایا کہ 5 کروڑ روپے کم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ۔
کراچی کے علاقے کورنگی میں شہریوں کے تشدد سے ایک مبینہ ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ لوگوں نے پکڑ کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہلاک ملزم کی شناخت محمد علی اور زخمی کی فیصل کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کی موٹر سائیکل تحویل میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ مظفر گڑھ کی علاقے رنگ پور کے موزہ کوڈیوال کی رہائشی ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو مستونگ میں اغوا کر کے ٹرالر کو آگ لگا دی گئی۔ مورثہ نے اعلیٰ حکام سے مغویوں کی بازیابی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نوید فریاد ڈوگر سے۔ آج بالکل 21 جون کو بلوچستان صوبے کے ضلع مستونگ میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا، جس میں جو ہے وہ 3 افراد کو جو ٹرالر ڈرائیور تھے اور دوسرے 2 ہیلپر تھے ان کو اغوا کیا گیا اور ان کے ٹرالے کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی۔ 6 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت ورسان میرے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ بطریت روزی د پاروگان میرا پوتری تو نہ ظالمہ فاد لیا تے ٹرالے نو آگ لا چھوڑی۔ ساڈا ایک میرا بھتیجا، ایک میرا بیٹا، ایک میرے سالے دا انہوں نے اغوا کیتے نے، ٹرالے نو آگ لا دیتی نے۔ اس تک نہ کوئی پتہ نہ کوئی رابطہ ہے۔ مہربانی کر کے چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے، وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے، ساڈے بچے بازیاب کرائی ونجن، ساڈا کوئی وسیلہ نہیں۔ متاثرین نے آرمی چیف سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بچوں کو جلد سے جلد سے وہ بازیاب کروایا جائے۔ جی، پاک پتن میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی ہے۔ CCD حکام کے مطابق کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان سے 2 کلو آئس، 2 کلو ہیروئن اور 6 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جنگ میں ڈینگی وائرس بے قابو ہو چکا ہے، درجنوں مریض سرکاری اور نجی اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں معصب فاروق سے۔ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت میں DHQ ہاسپٹل جنگ کے اندر موجود ہوں، ڈینگی وارڈ کے اندر۔ یہاں پر کچھ مریض داخل ہیں۔ MS ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جنگ میں کتنے مریض اب تک ہاسپٹل میں ہیں اور ان کے لیے کیا اقدامات؟ اس مہینے میں تقریباً 60 سے زیادہ مریض ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن اس میں سے صرف 18 کنفرم کیسز ہیں، وہ بھی ان میں ٹریول کی ہسٹری کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوا ہے۔ لوگوں کو ہم ہدایت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے گملوں میں، کولرز میں پانی کھڑا نہ رہنے دیں اور فل آستین والے کپڑے پہنیں اور مچھر بھگاؤ سپرے لگائیں اور اپنی کھڑکیاں جو ہیں ان کو بند رکھیں تاکہ اندر مچھر نہ آئیں، اور جو ان کو ڈینگی ہو جائے ان کے لیے فوراً سے ہاسپٹل میں رابطہ کیا جائے اور ان کو جالی کے نیٹ کے اندر ڈالا جائے۔ مریضوں کو اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں کہ مریضوں کو فوری طور پر رپورٹ کریں اپنے کیسز کو اور ان کو نیٹ لگوائیں اور اس کے بعد جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ، سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ 2.5 لاکھ تارکین وطن ملک بدر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ خاموشی سے ڈیپورٹیشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ میں 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التواء ہیں۔ تارکین وطن کی ملک بدری کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ کہنا ہے امریکی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا۔ مزید کہا گیا ہے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری جاری ہے اور فراڈ پر مبنی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں۔ درخواست مسترد ہوتے ہی فوری ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا لاکھوں تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ اور سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ 2.5 لاکھ تارکین وطن ملک بدر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ خاموشی سے ڈیپورٹیشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی داخلے پر تمام سیاسی پناہ کی درخواستیں رد کی جائیں گی۔ امریکہ میں 14 لاکھ سے زائد سیاسی پناہ کی درخواستیں زیر التواء ہیں۔ اور اب ٹیک نیوز۔ جرمنی نے حقیقت سے قریب تر مصنوعی آنکھیں بنانے کا آسان اور تیز 3D پرنٹنگ کا
طریقہ کار وضع کر لیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے 3D پرنٹنگ بنائی گئی آنکھیں زیادہ قدرتی لگتی ہیں اور بہتر انداز میں فٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ قومی ٹیم 3 میچ کی سیریز کے لیے 16 جولائی کو روانہ ہوگی۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔